موجود ہے۔ ہم تو اپنے گھروں میں بھی کھانا پکے اس میں بھی عیب نکالتے ہیں۔ ہم ہوٹل میں چلے جائیں، ہم کہتے ہیں تازہ کھانا دو، جو تازی ڈش ابھی پکی ہے وہ ہمارے آگے رکھو۔ اگر وہ کہہ دے کہ رات والا کھانا، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہاں پر بیٹھے ہوئے جن کے پاس 2 پیسے اگر آ جائیں، ہوٹل میں جا کر فریش کھانے کا آرڈر کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے گھروں میں ایک دن پہلے والا سالن نہیں کھاتے؟ وثوق سے بتائیں، ذمہ داری سے بتائیں۔ سارے کھاتے ہیں۔ صبح کی بچی دن کو کھا رہے ہوتے ہیں، دن کا بچا ہوا رات کو 12 بجے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے دن بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی دفعہ تو آج کل گیس کی لوڈ سیٹنگ ہے، 3 ہانڈیاں اس وقت پکا لیتے ہیں تاکہ گیس کی لوڈ سیٹنگ ہے، ایک ہی دفعہ پکا لیں بس 3-4 دن چلتا رہے گا۔ گھروں میں کھا لیتے ہو، ہوٹلوں پر جا کر اپنے پیسے کے زور پر یہ دکھاتے ہو کہ ہم فریش کھاتے ہیں۔ لوگوں یہ عاجزی نہیں ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ یہ تکبر ہے کہ تمہیں اپنے پیسے پر ناز ہے۔ یہ پیسہ یہیں پر رہ جائے گا۔ قیامت میں اگر بلندی چاہتے ہو، تم بڑا بننا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ تمہیں اٹھا لے گا، اللہ تمہیں بلند کر دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے حضرت سلیمان فارسی گورنر تھے، لیکن آپ کا حلیہ مبارک ایسا تھا، لوگ مزدور ہی سمجھتے تھے۔ رومیوں کو بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ کس طرح جا کر فرق کریں کہ ان کا گورنر کون ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے آ کر یہ کہہ دیا تھا کہ تم مجھے مزدور لگتے ہو، یہ میرا سامان اٹھا کر وہاں چھوڑ آؤ۔ انہوں نے اپنا پروٹوکول سائٹ پہ چھوڑا، تھیلی کندھے پہ اٹھائی اور اس کے گھر تک جا کے چھوڑی گورنر نے۔ اور کسی نے بتایا کہ یہی تو ہمارے گورنر ہیں۔ وہ بندہ معافیاں مانگنے لگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رک جا، میں اٹھا چکا ہوں، تمہارا بوجھ میرے ہی ذمے ہے، میں نہیں اٹھانا ہے۔ لوگوں یہ عاجزی پیدا کرو تو پھر آپ کامیاب مومن بن سکتے ہیں۔ آخری بات کہ اپنے رزق کے اندر کوشش کریں کہ حلال پیدا ہو۔ رزق کے اندر کیا ہو؟ حلال ہو۔ حرام کا ایک لقمہ اگر اولاد کے پیٹ میں چلا گیا، اولادیں نافرمان ہو جائیں گی۔ اور فرمایا کہ اس بندے کی دعا میں قبول ہی نہیں کرتا جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہوا ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے اندر حرام پڑا ہوا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے جب قرب قیامت میں ایسا دور آئے گا، بندہ مال کما رہا ہوگا، اسے پتہ نہیں ہوگا مال کہاں سے آ رہا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا ہوگا حلال ہے یا حرام ہے، وہ صرف کما رہا ہوگا۔ اور یہ قرب قیامت میں ہوگا، اس وقت دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔